ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ریڈیو مخاطب ہے سیف الرحمان سے آج کا دوسرا نشریہ سماعت فرمائیے۔ ابتدا میں اہم خبروں کا خلاصہ۔ آج متعدد سفراء نے ملک میں ان کی سفارتی ذمہ داریوں کے اختتام پر ملاقات کی ہے۔ وزیر بلدیہ و ماحولیات نے زور دے کر کہا ہے کہ قطر اپنے غذائی سسٹم کو لچکدار بنانے کے لیے ایک بڑا فاصلہ طے کر چکا ہے تاکہ یہ سسٹم کسی بھی وقت سپلائی میں پڑنے والے خلل اور قیمتوں میں اضافے سے نمٹ سکے۔ مجلس شورا کے انتخابات کے لیے ووٹروں کی فہرستوں پر شکایات اور اعتراضات کا مرحلہ جاری ہے جو کل ختم ہو جائے گا۔ اور افغانستان سے متعلق دوحہ میں وسیع تر ٹرائیکا کا اجلاس شروع ہو گیا ہے اور عالمی سطح پر سیاسی حل کی وسیع تر تائید اور حمایت کی جا رہی ہے۔ سامعین، یہ تھا اہم خبروں کا خلاصہ اور اب پیش خدمت ہے ریڈیو قطر سے آج کا دوسرا مفصل نشریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے جمہوریہ ایکواڈور کے صدر گیر مولاسو کے نام ان کے ملک یوم آزادی کے موقع پر مبارکباد کا برقی پیغام ارسال کیا ہے۔ نائب امیر شیخ عبداللہ بن حمد آل ثانی نے بھی جمہوریہ ایکواڈور کے صدر کو یوم آزادی کے موقع پر مبارکباد دی ہے۔ اسی طرح وزیر اعظم و وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی نے بھی جمہوریہ ایکواڈور کے صدر کے نام ان کے ملک یوم آزادی کے موقع پر مبارکباد کا برقی پیغام روانہ کیا ہے۔ نائب امیر شیخ عبداللہ بن حمد آل ثانی سے آج ملک میں بیلجیم کے سفیر جناب بات ڈو گروو، جمہوریہ کوسووا کے سفیر جناب امیر بائروش اور جمہوریہ تیونس کے سفیر جناب سامی السعیدی نے ملک میں ان کی سفارتی ذمہ داریوں کے اختتام پر ملاقات کی ہے۔ نائب امیر نے سفرائے کرام کی کامیابی اور قطر کے ساتھ ان کے ملکوں کے تعلقات کے مزید فروغ کی تمنا کا اظہار کیا۔ سفرائے کرام نے بھی ان کے ساتھ تعاون پر صاحب سمو امیر اور نائب امیر کا شکریہ ادا کیا ہے۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر مملکت برائے امور دفاع ڈاکٹر خالد بن محمد العطیہ سے برادر ملک جمہوریہ لبنان کی فوج کے کمانڈر جنرل جوزف اون نے ملاقات کی ہے۔ ملاقات میں دونوں ملکوں کے درمیان فوجی تعلقات کا جائزہ لیا گیا۔ قطر کی مسلح افواج کے چیف آف سٹاف جنرل پائلٹ غانم بن شاہین غانم سے برادر ملک سلطنت عمان کے معاون چیف آف سٹاف بریگیڈیئر جنرل ایڈمرل عیسیٰ بن سالم الویسی نے ملاقات کی، جس میں دونوں ملکوں کے درمیان فوجی تعلقات اور انہیں مزید فروغ دینے کے وسائل کا جائزہ لیا گیا۔ امیری گارڈ کے کمانڈر میجر جنرل حزاع بن خلیل شہبانی سے آج اردن کی خصوصی شاہی گارڈ کے کمانڈر بریگیڈیئر جنرل رائد احمد العجارمہ نے ملاقات کی، جو اس وقت ملک کا دورہ کر رہے ہیں۔ آج ہونے والی اس ملاقات میں فوجی شعبوں میں دو طرفہ تعلقات اور ان کے مزید فروغ کا جائزہ لیا گیا۔ وزارت بلدیہ و ماحولیات کی زیر سرپرستی آج قطر میں غذائی سسٹمز کے نیشنل ڈائیلاگ منعقد کیے گئے۔ ان ڈائیلاگ کا مقصد غذا کی عالمی سربراہ کانفرنس کے انعقاد کی تیاری کرنا ہے۔ یہ سربراہ کانفرنس ستمبر سن 2021 میں منعقد ہوگی اور اس میں اقوام متحدہ کے ممبر ملکوں کے سربراہان شرکت کریں گے۔ وزیر بلدیہ و ماحولیات اور قائم مقام وزیر مملکت برائے امور کابینہ ڈاکٹر عبداللہ بن عبدالعزیز بن ترکی السبیعی نے کہا ہے کہ قطر نے اس کے غذائی سسٹم کو زیادہ لچکدار بنانے کے لیے ایک بڑا فاصلہ طے کر لیا ہے تاکہ سپلائی میں کسی بھی وقت پڑنے والے خلل یا قیمتوں میں اضافے کی صورتحال سے نپٹا جا سکے۔ وہ قطر میں غذائی سسٹم کے نیشنل ڈائیلاگ کے افتتاحی اجلاس سے خطاب کر رہے تھے۔ یہ سربراہ کانفرنس غذائی سسٹم سے متعلقہ تمام افراد، صارفین، پروڈیوسرز،
تھوک کے تاجروں، پرچون کے تاجروں، محققین، پالیسی سازوں اور طلباء سب کو قطر کے غذائی سسٹم پر بحث اور اس کے فروغ پر بات کرنے کا موقع فراہم کرے گی۔ مجلس شورا کے انتخابات کے مختلف عملی مراحل اور اقدامات پر نظر ڈالیں تو اس وقت شورا کے انتخابات کے لیے رائے دہندگان یعنی ووٹروں کی لسٹوں پر اعتراضات اور شکایتیں وصول کرنے کا مرحلہ جاری ہے، اور یہ مرحلہ کل جمعرات کے روز تک جاری رہے گا۔ متعدد شہریوں نے بتایا ہے کہ اعتراضات اور شکایات کے اقدامات کا طریقہ بہت لچکدار رکھا گیا ہے اور یہ نہایت کامیابی کے ساتھ مکمل ہو جائے گا۔ انہوں نے سوسائٹی میں انتخابی عمل کے بارے میں آگاہی اور اویئرنیس کی تعریف کی ہے۔ ملک میں کورونا وائرس کی تازہ ترین صورتحال یہ ہے کہ یہاں اس بیماری سے مزید 180 متاثرین اب صحت یاب ہو گئے ہیں۔ اس کے بعد اس بیماری سے شفا پانے والوں کی کل تعداد اب 2,25,213 ہو گئی ہے۔ وزارت صحت عامہ نے مزید بتایا ہے کہ سوسائٹی میں مزید 147 کیسز اور مسافروں میں 73 نئے کیسز رجسٹر ہوئے ہیں، اور اس وائرس کے خلاف ویکسینیشن کی مہم میں اب تک لوگوں کو ویکسین کی 3,990,966 ڈوزز دی جا چکی ہیں۔ قطر افغانستان میں امن کی مدد کا مستقل کردار ادا کر رہا ہے۔ دوحہ میں آج افغانستان سے متعلق وسیع تر ٹروئیکا کا اجلاس شروع ہو گیا، جس میں روس، امریکہ، چین اور پاکستان شامل ہیں۔ اس اجلاس میں افغانستان کی تازہ ترین صورتحال پر بحث کی گئی، اور یہ اجلاس اسے وسیع تر مدد و حمایت کی فضا میں منعقد کیا گیا ہے۔ افغانستان کے لیے روس کے خصوصی ایلچی ضامیر کابلوف نے کہا ہے کہ دوحہ کا یہ اجلاس مثبت رہے گا، اور افغانستان کے لیے امریکہ کے خصوصی ایلچی زلمائی خلیل زاد روس کی شرکت کے ساتھ افغانستان کے موجودہ حالات پر مذاکرات کر رہے ہیں۔ تو یہ تمام موقف ایک مرتبہ پھر یہ ثابت کر رہے ہیں کہ دوحہ مذاکرات کو بیسک ریفرنس کی حیثیت سے بہت اہمیت حاصل ہے، اور افغانستان میں پائیدار امن و سلامتی کے لیے ان مذاکرات کو کبھی بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ مذاکرات کے ٹریک کو آگے بڑھانے کا عمل ایسے وقت میں جاری ہے جبکہ افغانستان میں کشمکش کی شدت میں اضافہ ہو چکا ہے۔ طالبان ملک کے شمالی اور جنوبی علاقوں میں پیش قدمی کرتے جا رہے ہیں، اور اب انہوں نے دارالحکومت کابل پر چڑھائی کی بھی دھمکی دے دی ہے۔ دوسری جانب افغان صدر اشرف غنی نے طالبان تحریک کے ساتھ لڑنے کے لیے وہاں کی آبادی کو ہتھیار فراہم کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ خلیج کے پانیوں میں کشیدگی کے اثرات اور مرسر اسٹریٹ نامی بحری جہاز کے واقعے کے پس منظر میں بین الاقوامی سلامتی کونسل نے سمندری جہاز رانی کی سلامتی سے متعلق ایک مشاورتی اجلاس منعقد کیا ہے۔ برطانیہ کا کہنا ہے کہ ایران نے ایک ڈرون طیارے کے ذریعے اس بحری جہاز پر حملہ کیا ہے۔ اس اثناء میں ایران کے صدر ابراہیم رئیسی نے زور دے کر کہا ہے کہ ان کا ملک خلیج کے پانیوں اور بحر عمان میں ڈیٹرنس یعنی روک تھام کی حفاظت کے لیے کام کرے گا۔ انہوں نے ایک مرتبہ پھر کہا ہے کہ ایران اس آئل ٹینکر پر حملے میں ملوث نہیں ہے۔ امریکی اہلکاروں نے ایک رپورٹ میں اشارہ دیا ہے کہ واشنگٹن ایران کے ساتھ ایٹمی سمجھوتے کے بارے میں اپنے آپشنز پر نظر ثانی کرے گا، اور وہ کسی سمجھوتے تک پہنچنے کے لیے متبادل راستوں کو اختیار کرنے کے لیے تیار ہے، جبکہ امریکی انتظامیہ اقتصادی پابندیوں کے ذریعے تہران پر دباؤ ڈالنے میں ناکام ہو چکی ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ ایران کے ساتھ ایٹمی سمجھوتے سے متعلق کسی نئے موڑ کی ابتدا تو نہیں ہے؟ اور اب دنیا کے مختلف علاقوں میں لگی ہوئی آگ سے متعلق یہ خبر۔ الجزائر کی ریاست تیزی اوزو کے جنگلات میں لگی ہوئی آگ میں خبر کے مطابق 7 اشخاص جاں بحق ہو گئے ہیں، اور انتظامیہ کسی مجرمانہ کارروائی کو بعید الامکان قرار نہیں دے رہی۔ یونان میں آج 7ویں روز بھی
500 मकामात पर लगी हुई आग ने हुक्काम को दसियों गांव खाली करा लेने और हजारों बाशिंदों को महफूज मकामात पर मुंतकिल करने पर मजबूर कर दिया है। उधर अमेरिका की रियासत कैलिफोर्निया की इंतजामिया डेक्सी नामी आग पर काबू पाने की कोशिश कर रही है। इस रियासत की तारीख में ये अब तक की दूसरी सबसे बड़ी आग बन गई है और इसमें 500,000 से ज्यादा एकड़ अराजी जल गई है और हजारों लोग बेघर हो गए हैं। आज का ये नशरिया खत्म होने से कबल अहम खबरों का खुलासा एक मरतबा फिर पेश खिदमत है।